آیت نمبر 243 سے ہم پڑھیں گے 243 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ، یہاں سے رکوع نمبر 32 کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت وقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب جو یہ دو رکوع پڑھنے جا رہے ہیں ہم، یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ جنگ کا تذکرہ ہے اس میں، لیکن یہ جنگ بڑی اہم ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں۔ یہ ویسے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پہلی جنگ بڑی اہم تھی، غزوہ بدر، جس کو یوم الفرقان کہا گیا، فرق بتا دینے والا دن، حق اور باطل میں فرق، صحیح اور جھوٹ میں فرق۔ اچھا، یہ دراصل پس منظر وہی ہے کہ حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے نا، یوشع بن نون، پھر ان کی سرکردگی میں جہاد ہوا تھا۔ جب یہ فلسطین فتح ہوا، فوراً تو تیار نہیں ہوئے نا، وہ انہیں کہا گیا تھا کہ ہمت کرو، فاتح بن کر جاؤ گے، تو انہوں نے کہا ادھر تو جبارین بیٹھے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، پہلے ان کو نکالیں وہاں سے۔ پھر یہ کم ہمت نسل ختم ہو گئی، نئی نسل آئی، کیونکہ 40 سال اللہ نے یہ حکم عدولی کی پاداش میں سزا دے دی تھی کہ تم اسی صحرا میں بھٹکتے رہو، 40 ایئرس قرآن میں ہے۔ اب تم چاہو گے بھی تو اب وہ تم ادھر نہیں جا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد خیر یہ ہوئی، لیکن بجائے اس کے کہ جب وہ فلسطین فتح ہو گیا تھا، جہاد کیا انہوں نے، تو اب اتنی مشکلوں سے آزادی ملی تھی،
فرعون کی غلامی میں رہے، اب اللہ نے ایک موقع دے دیا تھا تو ایک مضبوط حکومت بناتے وہ اتحاد سے، اتفاق سے، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی 12 حکومتیں بنا لیں، لڑتے رہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کوئی 300 برس کا دور ہے اس دوران نا۔ پھر یہ آس پاس کی جو قومیں تھیں کافر مشرک، جب ان کو کمزور دیکھا نا اتفاقی کی بنا پر، پھر انہوں نے ان پر دباؤ ڈالا، بہتوں کو گھروں سے، ملکوں سے نکال دیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ کوئی لیڈر مقرر کر دیں، اب ہم واقعتاً قتال چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم فتح حاصل کریں، ہمارا غلبہ ہو۔ اس جنگ کا ذکر ہے اب ان 2 رکوع میں نا، جس کو جالوت اور طالوت کی جنگ کہا گیا نا، یہ اس کا ہم تذکرہ پڑھیں گے اس میں تفصیل سے۔ وہ بھی ان کا جو مزاج، صورتحال ہے، سارا سامنے آ رہا ہے کہ پہلے تو خود ہی انہوں نے کہا کہ سپہ سالار مقرر کر دیں۔ جب سپہ سالار کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو مقرر کر دیا ہے تو اس پر اعتراض شروع کر دیا کہ یہ طالوت کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ سپہ سالار، وہ تو نہ مال ہے اس کے پاس، نہ کچھ اور کرو فر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکہ۔ تو 243 جو ہے وہ اسی پیرائے میں ہے کہ یہ کہا کہ ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ گھروں سے کیوں نکلے تھے؟ خوف بزدلی کی بنا پر نا۔ تو اللہ نے ان کے لیے حکم دیا موتو، مر جاؤ، موت کا حکم دے دیا۔ they died then and there، مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر نئی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے۔ صرف سورہ بقرہ میں 5 مسئلے آئے ہیں، باس بعد الموت، 5 ایک ہی صورت میں نا، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم موقع ہے۔ 5 کا ذکر ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک وہ ہے جب بستی تل پٹ ہو گئی تھی، ہے نیست و نابود، تو کہا یہ بستی کیسے زندہ؟ اللہ نے کہا یہ کیسے ہوگی، یہ تو ایک اینٹ بھی ثابت نہیں ہے۔ فَأَمَاتَهُ 100 عَامٍ، صرف یہ کہنے پر کہ یہ کیسے زندہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے انہی کو مار ڈالا۔ فَأَمَاتَهُ، موت دے دی 100 سال کے لیے، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ 100 سال کے بعد کہا کہ میری قدرت پر یہ اعتراض کہ کیسے، اللہ کے یہاں تو کیسے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 100 سال جو ہے، سواری جو ہے وہ انجر پنجر ہو گئی تھی۔ سواری کون سی؟ گدھا، گھوڑے اسی پر سوار ہوتے تھے نا، لیکن جو کھانا وانا تھا وہ صحیح رہا، اللہ نے وہاں پر وقت روک دیا، وہ نہیں خراب ہوا۔
پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا. کہا یہ پوچھتے ہو کہ کیسے زندہ کریں گے؟ ہاں 100 سال میں تو اس کا انجر پنجر ہو گیا تھا. پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا کیا اس کا، سامنے دیکھو، پھر گوشت چڑھایا اس کا، دیکھو ایسے کریں گے، پھر اسے زندہ بنا دیا. اللہ. پھر یہ 259 یا 260 ابھی پڑھیں گے، وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ آپ کیسے زندہ کریں گے مرنے کے بعد. وہ تو گل سڑ جاتی ہیں ہڈیاں وڈیاں سب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں یقین نہیں ہے؟ پیغمبر سے کہا الم نؤمن، کہا کہ نہیں یقین تو ہے لیکن بس میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تطمئن القلوب، اپنے دل کو میرا اطمینان ہو جائے، آنکھوں سے دیکھے. اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے لو، ذبح کر کے بوٹیاں بنا دو، بوٹیاں تم پہاڑوں پر ڈال دو، لیکن اس کے بعد اس سے پہلے ان کو ذرا مانوس کر لینا. کبوتر باز نہیں آواز لگاتے ہیں اور چھت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے پرندوں میں اور اس میں نا، کہ ان کو جیسے چاہے تم وہ کر سکتے ہو مانوس. تو کہا کہ پھر آواز لگانا، حالانکہ کوئی پہاڑوں پر بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں. تو کہا یا تین کا سایہ، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، وہ گوشت اسمبل بھی ہوگا، ساری بوٹیاں روح بھی پڑ جائے گی اور جاندار پرندہ بن کر آ جائے گا. یہ ساری مسالے ایسی 5 ہیں، 5 ایک ہی صورت میں بتایا کہ ہم اس طرح جو ہے نا انسان کو زندہ کریں گے. ان میں سے ایک ہی ہے 243، منہ تو مار دیا. پھر اس کے بعد جو ہے ثم احیاہم، احیا حیات سے پھر زندہ کیا. اللہ اکبر. تو یہ بھی باس بادل موت ہی کا ذکر ہے. تو آیت نمبر 243 ہے علم، کیا نہیں، ترا، را ہوتا ہے نا دیکھنا، تم نے دیکھا، الا طرف، الذین، الذی کی جمع ہے ان لوگوں کی طرف، خرجو، خرجو یخرجو نکلنا، جو نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے. اردو میں بھی کہتے ہیں دیار غیر، دار الآخرہ سب وہی ہے. وہم، اور وہ تھے، الوف، الوف الف کی جمع ہے، الف 1000 کو کہتے ہیں. خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کے بارے میں کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے. تو الف کی جمع الوف ہو گیا، یعنی کہا 1 2 نہیں تھے، ہزاروں تھے، ہزاروں. یہ اپنی جان بچانے کے لیے نکلے تھے، حکم تھا نا قتال کا، آگے آئے گا بھی، حذر الموت کی وجہ سے. اللہ نے کہا موت کی ڈر سے بھاگتے ہو، موت تو مضبوط قلعوں میں بھی آ جائے گی، کہاں بھاگ کر جاؤ گے جب موت لکھ دیا تو مار دیا ہے. الوف تھے، کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر ڈر کو کہتے ہیں. فقالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لہم ان سے جو ہزاروں نکلے تھے، اللہ، اللہ نے، موتو فعل امر ہے، موت میت سے مر جاؤ، حکم دے دیا تو ظاہر ہے وہ مر گئے. ثم احیاہم، ثم پھر احیاہم، احیا حیات سے ہے، حیات دی ان کو، یعنی پھر ان کو زندہ کر دیا. اور کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، یہ لام تاکید کا ہے، ذو والا ہوتا ہے نا، ذو الجلال والاکرام، تو بڑے فضل والا ہے، یہ ترجمہ ہے لذو.
علی الناس لوگوں پر، انسانوں پر، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثریت لوگوں کی جو ہے نا لا یشکرون شکر نہیں ادا کرتے، وہ اللہ کا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ سارے احسانات کی ناقدری ہے، ناشکری ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب آگے دیکھو اگلی آیت میں باقاعدہ حکم ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، جنگ کرو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وَاعْلَمُوا، اور یہ خوب جان لو، علم سے ہے نا لفظ کے، علم میں لے آؤ یعنی جان لو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سمیع بھی ہے اور علیم، علیم بھی ہے۔ سمیع سب کچھ سننے والا، اور علیم سب کچھ جو ہے وہ جاننے والا، اللہ کی ذات۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کون انفاق کرے گا بڑھ چڑھ کر، وہ خرچ کرنے کو قرض حسنہ کہا۔ دیکھیں قرض جو ہے وہ اٹ سیلف اس کے معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ لوٹا دیا جائے گا، قرض ہوتا ہی وہی ہے، ورنہ تو خیرات ہو، صدقات ہو، یا کسی کی امداد ہو۔ قرض جب آپ کہتے ہیں دیٹ از ریفنڈیبل، وہ واپس ہوگا۔ تو یہ یہاں پر قرض اسی لیے آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرو گے، اچھا قرض جو ہے عام طور پر اگر سود سے بچا رہے تو وہی رقم واپس آتی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ سود تو ویسے حرام ہے۔ کسی کو دیا ہے آپ نے 1 لاکھ مدد کے لیے، تکلیف میں تھا، آپ کے پاس سے پیسے دے دیے، تو وہ ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہونی چاہیے اور اصول بھی یہی ہے کہ وہ 1 لاکھ ہی واپس کر دیں۔ لیکن ہے امانت، اگر قرض ہے نا تو اس کے پاس امانت ہے، ہی ہیز ٹو پے، ہر حال میں، ہر حال میں دینا ہے، تو وہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے راستے میں انفاق ہے تو قرض اسی لیے کہا ہے کہ یہ تو پکی بات ہے واپس آئے گا، لیکن یہاں ملٹیپلائی ہو کر آئے گا، قرض حسنہ کا ہے نا۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی مثال دی ہے، وہاں پہ کہا 1 دانہ اگاؤ، 1 دانے سے کتنے؟ 7 دانے، ملٹیپلائی ہو گیا نا۔ پھر ہر 7 بالیاں، 1 دانے سے 7 بالیاں ہیں، گوشے نہیں ہوتے، 1 بالی پہ 100، تو 1 سے کتنے بن گئے؟ 700، مثال دی۔ تو اللہ کے نزدیک تو خزانے بڑے ہیں، 7000 بھی ہو سکتا ہے، تو یہی یقین ہونا چاہیے۔ تو اب اچھا ویسے بھی قتال فی سبیل اللہ آتا ہے، تو اس کے ساتھ عام طور پر انفاق کا کنسیپٹ جڑا ہوتا ہے، کیونکہ جہاد چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں خرچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے جہاد بڑے ہوتے تھے کیونکہ اس میں جانور بھی ہوتے ہیں، ان کا چارہ، ان کا دیکھا، زاد راہ، بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو فی سبیل اللہ آتا بھی اسی لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی لیے دیکھو وقاتلو کے فوراً بعد انفاق کی بات آئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یہ الفاظ وہاں بھی ہیں آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارت کرے، سفارش، شفاعت۔ تو من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، اور قرض بھی کیسا؟ قرضا حسنا، قرض حسنا دے۔ دیکھو جن کے ذہنوں میں خباثت ہوتی ہے نا، اسی پر تو وہ کفار اور مشرکین معاذ اللہ کہا کہ دیکھو مسلمانوں کا اللہ معاذ اللہ غریب ہو گیا ہے، وہ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں،
اسی چیز کو یہ کہا جس پر آیت بھی ہے ہاں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنے خزانوں سے لوٹاتا ہے مغلولہ. تو اسی پر انہوں نے یہ بات اس حکم پر ہی یہ کہی کہ جی اللہ قرض مانگ رہا ہے. یقرض اللہ ہے نا، اللہ کو قرض دو. اللہ اکبر. تو قرض دے اللہ کو، اور قرض بھی کیسا قرض حسنہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا فَيُضَاعِفَهُ تاکہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے اللہ لہو اسے، اور کتنا بڑھائے اضافاً کثیرہ خوب کثرت سے، یعنی کئی کئی گنا بڑھا کر. واللہ یقبض اور اللہ ہی یقبض اور یبسط ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں. یقبض تنگ دستی کم کرنا، و یبسط زیادہ، وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف جو ہے وہ ترجعون رجوع سے نا لوٹائے جائیں گے. تو یہ آیت نمبر 245 میں انفاق کی بات ہے، یعنی خالص اللہ کے دین کے لیے انسان خرچ کرے، اسی لیے قرض حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے دین کو تم غالب کرنا چاہتے ہو نا، میری حکومت حکمرانی، تو پھر خرچ بھی کرو، اور یہ میں جو تمہارا خرچ کرنا ہے یہ قرض کے طور پہ لوں گا، اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا. اور آگے یہ اللہ کے اوصاف آ گئے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی کا رزق ناپ تول کر دینا یا بے حساب دینا، بغیر حساب، یہ اللہ کے اختیار میں ہیں کہ وہ وسیع دے، کھول کر دے رزق، یا ناپ تول کر کرے. اور کہا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف جو ہے تمہیں لوٹا دیا جائے گا واپس. اب دیکھیں جہاد کا ذکر ہے نا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بالنفس بھی ہے بالمال بھی ہے، جانوں کے ساتھ بھی ہے مال کے ساتھ بھی ہے، دونوں کی آ گیا ذکر. اوپر ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جان کا ہے، جانیں لٹاؤ، دشمن سے لڑو، ہاں جان ہے. اور جہاد بالمال وہ انفاق ہے جس کو قرض حسنہ کہا گیا ہے. دونوں کی اہمیت ہے. تو دونوں جہاد ہیں، جان سے اور مال سے، ٹھیک ہے نا. تو آج کے لیے یہ آیت 245 تک، انشاءاللہ آیت 246 ہم یہ اگلے درس میں پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین.